أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من نعمته ولا مستنكف عن عبادته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، اس سے پہلے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے اس قول کی بنسبت کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں، یہ ایک ذہن میں بات تھی کہ اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یقیناً ہمارے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آپ تمام اہل علم ہیں. جو بھی فرد جس کو اس خدمت کی توفیق ملتی ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس منبر پر آتا ہے اور جو بھی مطالعات، جو بھی فکری کاوشیں انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. منبر پر آنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور آپ لوگوں کے قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی انسان منبر پر بغیر کسی کوشش، مطالعے یا فکر کے نہیں آتا ہے. یقیناً اس خطاب کے درمیان ممکن ہے کچھ جملے، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اہل علم کا مجمع ہے لہٰذا ایک تو اس کے اندر اصلاحی پہلو رہتا ہے اور دوسرا پہلو یہ رہتا ہے کہ ہر وہ فرد کہ جو اس مجلس میں، اس منبر پر بیٹھے یا ایک سامع کے عنوان سے نیچے بیٹھے، ان دونوں میں بہت خاص فرق نہیں ہوتا. یہاں پر یقیناً ہر فرد جو تشریف فرما حضرات ہیں یہ سب کے سب مجھ سے علمی لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے برتر و بالا ہیں، لیکن ہمیشہ ہم لوگ کو اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جس منبر پہ آج کوئی اور ہے کل کو آپ اس منبر پر تشریف فرما ہوں، اور جو کیفیت اور جو توقعات آپ اپنے سامعین سے رکھتے ہیں آج انہی چیزوں کو آپ اپنے اس فرد کی بنسبت رعایت کریں کہ جو اس وقت منبر پر ہے. کچھ واقعات دیکھنے میں آئے اس لیے میں نے اس بات کو عرض کیا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی مشہور و معروف قول کہ جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرکزی عنوان ہے وہ ہیہات من الذلہ، کہ ہم سے ذلت بہت دور ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب سے دین مبین اسلام
ہمارے سامنے آیا، ہم لوگ اصول فقہ میں حقیقت شرعیہ عنوان سے جو باب موجود ہے اس کے اندر اس بات کو بخوبی پڑھتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد سے بہت سارے مفاہیم کی تبدیلی آ گئی. بہت سارے ایسے مفاہیم، اعمال، افعال پہلے ہوا کرتے تھے کہ جو اسلام سے پہلے موجود تھے. حج پہلے سے ایک حج کی شکل موجود تھی، طواف کی شکل موجود تھی، بہت سارے اعمال تھے جن کی شکل پہلے سے موجود تھی. لیکن اسلام نے آ کر اس عمل کے مفہوم کو، اس عمل کے تصور کو تبدیل کیا. آ کر کچھ خاص اعمال کو خاص نیتوں کے ساتھ انجام دینے کو حج نام رکھا. نازل ہوا تو یہ صدق اور کذب کا مفہوم کچھ تبدیل ہو گیا، قدرے بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ صدق اور کذب کے معیار کو اخبار عن الواقع نہیں بتاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں صدق یہ ہے کہ ہم واقع کی خبر کو پہنچا دیں، اخبار عن الواقع کر دیں، یہ صدق ہے. ایک سچائی کو ہم اپنے مقصد تک کے یا اپنے مخاطبین تک کے پہنچا دیں، یہ صدق ہوا کرتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ صدق نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس منافقین بار بار آتے تھے اور بار بار آ کر شہادت دیتے تھے. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اے رسول یہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اے پروردگار، یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منافقین تو بار بار پلٹ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بار بار پلٹ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نبی ہے. اس میں جھوٹ کیا ہے؟ عجب نہیں قرآن پلٹ کر یہ جواب دے، اللہ پلٹ کر یہ جواب دے کہ دیکھو قرآن کی اصطلاح میں سچ اسے بولتے ہیں کہ جب دل میں اور زبان میں تطابق پایا جاتا ہے. اگر دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تو اس کو قرآن کی زبان میں سچ نہیں کہا جاتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین بار بار آتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور عرف اور لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. قرآن نے آ کر مفہوم کو تبدیل کر دیا، قرآن نے آ کر معنی کو تبدیل کر دیا. اسی لیے ہمیں دکھائی پڑتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں جاتے ہیں اور ولید امام سے مکالمہ کرتا ہے، امام پلٹ کر جانے لگتے ہیں. ایک مرتبہ مروان کیا اشارہ کرتا ہے کہ حسین کو اگر یہاں پر قتل کر پائے تو کر پاؤ گے، ورنہ بعد میں حسین ملنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ امام حسین جواب کیا دیتے ہیں؟ امام حسین جواب دیتے ہیں یا ابن الزرقاء انکا لکذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے. امام حسین سے دس بستہ سوال کریں کہ امام حسین اس نے ایک حکم دیا، اس نے ایک حکم دیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، اس نے ایک بات کہی کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، لیکن امام حسین پلٹ کر اس کی بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. آخر ایسا ماجرا کیوں؟ امام حسین جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام پلٹ کر یہ جواب دیں گے دیکھو یہ اپنی زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے حسین کو قتل کر دو، لیکن اگر اس کے دل کی طرف پلٹ کر دیکھو گے تو اس کے دل میں یہی دعا موجود ہے کہ کہیں علی کے لال کو جلال نہ آ جائے. تو عزیزان گرامی، قرآن کا یہ مفہوم ہے کہ صدق اس چیز کو نہیں کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ صدق اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر زبان اور دل کے اندر ایک تطابق پایا جائے. اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے، قرآن نے بہت سارے مفاہیم کو تبدیل کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سانسوں کا سلسلہ جب بند ہو جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، سانسوں کا سلسلہ اگر بند ہو جائے تو اس کو موت نہیں کہتے. اگر انسان حقیقت کو سمجھنا بند کر دے تب اس کو موت کہتے ہیں. اگر کوئی انسان ہے اس کی سانسیں چلتی رہیں لیکن وہ حقیقت کو نہ سمجھ پائے تو لہم آذان، ان کے کان ہوں گے لیکن وہ سن نہیں پائیں گے، بہرے ہوں گے.
ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اندھے ہوں گے. ان کے دل ہوں گے لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ حق کو باطل سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کھاتا پیتا رہے، چلتا رہے، زندگی بسر کرے تو اس کو حیات کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس کو حیات نہیں کہتے ہیں. اگر ظاہری طور پر کچھ لوگ مر بھی جائیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں اگر اپنی جان کو گوا دیں، فی سبیل اللہ اگر شہید ہو جائیں تو بل احیاء، یہ زندہ ہوا کرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رزق محفوظ رہتا ہے. اس کا مطلب زندگی اور موت کا تصور بھی قرآن تبدیل کر رہا ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو، زندگی اور موت اسے کہتے ہیں کہ انسان حقیقت کو درک کر سکے. اگر حقیقت کو درک نہیں کر پا رہا ہے تو وہ سب کے سب میت ہیں، مر گئے ہیں، ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، زندگی نہیں. اسی لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مردوں سے کیوں سوال کرتے ہیں، آپ مردوں سے کیوں مانگتے ہیں، آپ مردوں کو سلام کیوں بھیجتے ہیں، ہم پلٹ کر ان کو جواب دیں گے، ہم مردوں کو سلام نہیں بھیجتے ہیں، ہم قرآن کی شہادت پر زندہ لوگوں کو سلام بھیجا کرتے ہیں، ہم قرآن کی شہادت پر زندہ لوگوں سے مانگا کرتے ہیں. اب وہ بات الگ ہے کہ آپ کے بھی کچھ لوگ مرے ہوں گے، آپ نے بھی سلام کیا ہوگا لیکن سلام کا جواب نہ آیا ہوگا، آپ نے بھی مانگا ہوگا لیکن آپ کی حاجتیں روا نہ ہوئی ہوں گی. ہم نے سلام کیا، ہمیں جواب بھی آیا، ہم نے مانگا، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوئیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم زندہ لوگوں کو پکارتے ہیں، ہم مردوں کو نہیں پکارتے ہیں. ہم اگر کسی کو باب الحوائج کہتے ہیں تو ہم اس عنوان سے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب اگر اسلام کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اسلام نبویت الحدوث ہے اور حسینیت البقاء ہے. علماء کیا کہتے ہیں کہ اسلام، اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شروع کیا، لیکن حسینیت البقاء ہے، یعنی اسلام کی بقا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی توسط سے ہے، آپ کے صدقے میں ہے. امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ قیام کربلا، یعنی یہ کہ وہ کیفیت کہ جو اسلام کے اندر تھی وہی کیفیت ہمیں کربلا کے اندر بھی دکھائی پڑ سکتی ہے. اگر اسلام نے آ کر مفاہیم دینی کو تبدیل کیا، ان کے معنی، ان کے تصور میں تغییر ایجاد کی، تو یہی تبدیلی آپ کو قیام عاشورہ کے بعد بھی نظر آ سکتی ہے کہ جہاں پر قیام حضرت ابا عبداللہ نے بہت سارے مفاہیم کو تبدیل کیا. جہاں پہلے عبادتیں ہوتی رہتی تھیں، سجدوں کو، رکوعوں کو، نمازوں کو، روزوں کو عبادت کہا جاتا تھا، قیام حضرت ابا عبداللہ نے اس تصور کو بدلا کہ ظاہری سجدے عبادت نہیں ہوتے ہیں، ظاہری رکوع عبادت نہیں ہوتی، ظاہری نمازیں عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. اگر اللہ کی ولایت سے دور ہو تو جتنی بھی نمازیں پڑھتے چلے جاؤ یہ شیطانی نمازیں ہیں، جتنے بھی سجدے کرتے چلے جاؤ یہ شیطانی سجدے ہیں. لیکن اگر ولایت اللہ میں ہو تو تم نے اگر پہلے اسلام اختیار بھی نہ کیا ہو، تم اگر مذہب تشیع میں موجود بھی نہ ہو، پھر بھی تم حسینی ہو. لہذا امام حسین کے اس قیام نے بہت سارے تصورات کو بدلا. ایک انسان اگر قید میں ہے تو اس کو قیدی مانا جاتا ہے، اس کو بندشوں میں مانا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے. لیکن قیام کربلا کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا فرد ہے کہ جو بظاہر بیمار بھی ہے
اس کے پیر میں بیڑیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں، اس کے گلے میں طوق خاردار ہے، لیکن اس کے اختیار کا یہ عروج ہے کہ جب دشمن سے گفتگو کرتا ہے تو دشمن کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے سوائے اس چیز کے کہ دشمن یہ کہے کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دو، اور دشمن کو اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ جو بظاہر یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو ہرا دیا ہے، وہی دشمن کاروان حسینی کو عزت کے ساتھ مدینے تک کے واپس بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا کربلا نے بھی مفہوم کو چینج کیا۔ کربلا کو کیسے سمجھیں گے؟ جتنا جتنا امام حسین کو سمجھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہمیں کربلا سمجھ میں آتی جائے گی۔ تمہیداً ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں عزیزوں، جتنا جتنا امام حسین کو سمجھتے چلے جائیں گے، امام حسین کو درک کرتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا ہمیں کربلا سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اگر ہم امام حسین کو اپنے جیسا ایک عام فرد سمجھیں گے تو کربلا نتیجے میں ہمیں حکومت نظر آئے گی، کربلا ہمیں ہلاکت نظر آئے گی۔ لیکن اگر امام حسین کو اللہ تعالیٰ کے صفات جمالیہ اور جلالیہ کا مظہر سمجھیں گے تو کربلا ہمیں امر بالمعروف نظر آئے گی، کربلا ہمیں بقائے دین نظر آئے گی، کربلا ہمیں اصلاح امت نظر آئے گی، کربلا ہمیں ایثار نظر آئے گی، کربلا ہمیں بقائے دین نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جتنا جتنا ہم امام حسین کو بہتر سمجھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہمیں کربلا بہتر سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام حسین کو اگر سمجھیں گے تبھی آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کربلا حتیٰ تفسیر اور مصداق کوثر ہے اگر امام حسین کو صحیح سمجھ گئے۔ امام حسین کو صحیح سمجھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اسلام کے جو رسول اللہ شروع کر رہے ہیں اس اسلام کی بقا امام حسین کے ذریعے سے ہے۔ سورہ کوثر کے اندر کیا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ منقطع النسل ہے، رسول اللہ متصل النسل ہے، یعنی رسول اللہ کی نسل باقی رہے گی اور رسول اللہ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی نسل کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ رسول اللہ کی نسل ہے کیا؟ رسول اللہ کی نسل کیا ظاہری اولاد ہیں؟ کیا رسول اللہ کی نسل ظاہری نسل ہے؟ کہتے ہیں اگر قرآن کی طرف آ کر دیکھیں گے تو ظاہری نسل اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر معیار نہیں ہوا کرتی۔ ظاہری نسل کی بنسبت اگر دیکھیں گے تو لڑکا موجود ہوتا ہے، بیٹا موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ظاہری نسل اور ہوتی ہے، معنوی نسل اور ہوتی ہے۔ رسول اللہ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ معنوی نسل کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور معنوی نسل امام حسین کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کیسے امام حسین کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے؟ اس طریقے سے امام حسین کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی بنسبت دیکھیں، رسول اللہ ہیں کیا؟ رسول اللہ کیا کسی کے باپ ہیں؟ رسول اللہ کیا کسی کے بھائی ہیں؟ رسول اللہ کیا کسی کے چچا ہیں؟ نہیں، رسول اللہ نہ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے چچا ہیں، نہ کسی کے شوہر ہیں، نہ کسی کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول اللہ سوائے محمد، سوائے نبی کے اور کچھ نہیں ہے، محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، محمد سوائے امام کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب جان لیجئے کہ جس کے ذریعے سے رسالت کی بقا ہو وہ محمد کی نسل ہے، جس کے ذریعے سے نبوت بقا ہو وہ محمد کی نسل ہے، جس کے ذریعے سے محمد کی امامت کی بقا ہو وہ رسول اللہ کی نسل ہے۔ امام حسین وہ فرد ہیں کہ جن کی نسل سے 9 امام آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی نسل امام حسین کے ذریعے سے باقی ہے، ایسی ویسی بقا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، کہ دیکھو زمین اور آسمان اگر باقی رہیں گے تو وہ حسین ابن علی کی نسل کی وجہ سے باقی رہیں گے۔ اگر حسین کی نسل سے موجود امام اور حجت باقی ہے تو زمین و آسمان باقی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ زمین و آسمان بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے جتنا جتنا حسین ابن علی کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا کربلا اور اس قیام امام حسین کو پہچانتے جائیں گے، اور اتنا اتنا مفاہیم و تصورات ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ تصورات میں سے ایک تصور کیا ہے؟
کہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جلا بخشی، ایک رونق بخشی، ایک تجدید و احیاء کی اس مفہوم کی کہ جس کو ہم عزت و ذلت سے جانا کرتے ہیں۔ بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے چند باتوں کو بیان کر کے اس مفہوم کو نتیجے تک کے پہنچاتے ہیں۔ مفہوم عزت و ذلت ہمارے سامنے موجود ہے۔ مفہوم عزت و ذلت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے لفظ کی طرف اگر دیکھا جائے تو عزت و ذلت، اس کے اندر ایک ایسی صفت موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو غالب نہ آئے، جو غالب نہ پڑ جائے، جو ہار پر منی الذلہ نہیں کہا۔ امام یہ نہیں فرما رہے کہ ہیہات منی الذلہ، البتہ کچھ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ منی کی تعبیر بھی آئی ہے، لیکن اکثر جو روایات ہیں اس کے اندر منا کی تعبیر آئی۔ امام کا کلام ہے، امام الکلام ہے، لہٰذا اس کے اندر غور کرنا، اس کے اندر فکر کرنا ایک نتیجے تک کے پہنچا سکتا ہے۔ امام شاید اس بات پر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تک کے فردی بیسس پر، انڈیویجول بیسس کے اوپر آپ نے عزت و ذلت کا تصور کیا ہے، لیکن منہ کی کیفیت یہ ہے کہ امام سماجی لیول پر عزت و ذلت کی بات کر رہے ہیں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ایسے افراد نہیں ہیں کہ جن کے اندر عزت و ذلت کے مفہوم کو ڈھونڈا جا سکے، نہیں، ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو بعد میں آ کر اصحاب امام حسین بنے، کہ جن کے اندر عزت الہی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے افراد بھی مل جائیں گے کہ جو ذلت کے مصادیق ہیں، لیکن امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سماجی لیول پر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عزت موجود نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس سے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جنگ کی ہے۔ امام اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سماجی لیول پر، سماجی سطح پر بھی ہمیں عزت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انڈیویجول بیسس کے اوپر عزیز بن گئے، بہت عزت مند بن گئے، لیکن ہمارا جو سماج ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، وہ ذلیل، سکون و سکوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی خواص جب سکون و سکوت کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ حق کی بنسبت آواز بلند نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ سماج دوسری جو علت بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر معرفت حقیقی معنی میں حاصل نہیں ہوتی ہے، حقائق کو نہیں سمجھا جاتا ہے، وہاں پر سماج ذلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین روز اول سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا راستہ، اگر آپ دیکھیں مدینے کے اندر جو خطبات آپ بیان فرما رہے ہیں وہاں پر بیان فرماتے ہیں ان ولی اللہ، کہ میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ امام مقام بمقام اس بات کو اعلان کرتے ہیں کہ میں ولایت الہی کے راستے پر ہوں۔ امام بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اسی لیے میرے راستے میں بقا ہے، اسی لیے میرے راستے میں عزت پائی جاتی ہے۔ تم لوگ اگر ساکت بھی بیٹھو گے، تم لوگ اگر کوفے میں رہ کر چپ بھی بیٹھو گے، پھر بھی تمہارے اوپر ذلت آئے گی۔ امام نے بار بار اپنے علم غیب کا مظاہرہ کیا، لوگوں تک اس بات کو پہنچایا، لیکن لوگ اس وقت نہیں سمجھ پائے۔ بعد میں جب یزید نے حملے کرنا شروع کیے، جب یزید نے مدینے کو مسمار کیا، جب یزید نے مکے کو مسمار کیا، جب یزید نے بیعت لینے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر مہرے لگا دی، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام کس عزت کی بات کر رہے تھے۔ اسی لیے وہاں سے دیکھا کبھی قیام توابین نکل کر آئے، کبھی قیام مختار نکل کے آئے، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کہا علت کیا تھی کہ وہ لوگ اس وقت نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ علت یہ تھی کہ یہ سقیفائی عقیدہ تھا کہ جہاں پر ولی خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے تھے، اگر ولی خدا کو مظہر صفات الہی سمجھا ہوتا تو امام کو اپنا رہبر و امام مان کے ان کے پیچھے آتے۔ تو یہ پہلا مفہوم ہمیں نظر آتا ہے ہیہات من الذلہ سے۔ دوسرا مفہوم جو یہاں پر غور کرنے پر سمجھ میں آیا وہ یہ کہ امام جب کہہ رہے ہیں کہ ہیہات منا الذلہ، امام نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہیہات منی الذلہ، تو امام شخصی نہیں بلکہ نوعی بات کر رہے ہیں۔ اگر امام کے خطبات کو دیکھا جائے، امام کے اقوال کو دیکھا جائے، تو امام بار بار
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا. کیوں بار بار امام یہ کہہ رہے ہیں؟ امام ایک مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو عزت و ذلت کا مفہوم حسین ابن علی اور یزید تک کے محدود نہیں ہے، بلکہ عزت و ذلت کا مفہوم ایک نوعی مفہوم ہے کہ جہاں پر امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسین اس دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی اگر حسینیت باقی ہے تو اس کے اندر عزت باقی ہوگی، جہاں جہاں یزیدیت ہوگی وہاں پر ذلت ہوگی. یہ سلسلہ حسین پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ چل کے آخری حجت تک کے جائے گا کہ جہاں بار بار ہم دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں، اَيْنَ مُعِزَّ الْأَوْلِيَاءِ وَأَيْنَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ، وہ کہاں ہیں کہ جو اولیاء کو عزت بخشیں گے، وہ کہاں ہیں کہ جو اعداء کو ذلت بخشیں گے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین نے اس وقت ایک تحریک کی شروعات کی ہے کہ جس کی شروعات میں عزت و ذلت کا مفہوم واضح کر دیا ہے. اب جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں وہاں عزت ہے، جہاں جہاں یزیدیت ہے وہاں پر ذلت موجود ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. بہت جلدی جلدی اپنے مقصود تک کے پہنچتے. امام حسین علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھو یہ مفہوم عزت و ذلت ہے. اس عزت و ذلت تک کے پہنچنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو امام نے سماجی لیول پہ اٹھایا وہ کیا تھا؟ امام نے بیعت ظلم و جور، بیعت طاغوت کا انکار کیا اور بیعت الہی میں باقی رہے. جب امام نے انکار بیعت کیا تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اطاعت الہی کا پہلا قدم اٹھاتا ہے. یعنی امام نے یہ واضح کر دیا کہ میرے سامنے کوئی بھی ہو لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا تو اس کا مطلب مجھے عزت نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جو بھی سر تسلیم خم کر دے اس کو بقا نصیب ہوتی ہے، نتیجے میں اس کو عزت نصیب ہوتی ہے. جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، اسماعیل ہیں، جوان ہو چکے ہیں. جوان بیٹے کے متعلق بہت سارے ارمان ہوتے ہیں انسان کے دل میں، لیکن یکا یک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. دل میں آرزو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اگر کوئی مطیع ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نتیجے میں بقا نصیب کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مطیع ہے. بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، اے بابا جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، بس کچھ باتوں کا دھیان رکھ لیجئے گا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا تاکہ میں آپ کو نہ دیکھوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آلت قتالہ کو دیکھ کر اپنے ارادے سے پھر جاؤں. اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں جو محبت ہے اپنے بیٹے کی بنسبت وہ ذبح کرتے وقت غالب آ جائے. اور کیا کر لیجئے گا؟ بابا میری کوئی علامت، کوئی نشانی اپنے ساتھ واپس گھر لے کے مت جائیے گا تاکہ کہیں میری ماں اس نشانی کو دیکھ نہ لے. اور بھی کئی وصیتیں یا کئی باتیں جناب اسماعیل نے کی کہ جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں. جناب ابراہیم ہیں، تمام تر باتوں پر عمل کرتے ہوئے ذبح کے لیے پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ذبح کی جگہ پر، اس انسان کی جگہ پر دمبے کو بھیج دیا. ابھی ذبح نہیں کیا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے نتیجے میں ابراہیم کی اس ذبح کو ذبح عظیم کا عنوان دیا
یعنی کیا ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت قرآن کے اندر اس کو بقا نصیب کر دی. لیکن ہم جب آ کر امام حسین کے اس قیام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ امام حسین بھی اپنے اسماعیل کو بھیج رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ نہیں ہے کہ علی اکبر کی آنکھوں پہ پٹی باندھیں، کیفیت یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں، بلکہ روز روشن میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اور اس کو شاہد بناتے ہوئے جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے ابراہیم کو بقا نصیب کی تھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حسین کو بقا نصیب کی، اور کہا نوکے نیزہ پر سے حسین نے تلاوت کر کے اپنے زندہ رہنے کی علامت بخشی. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی محبت کو ہر مومن کی علامت بنا کر قیامت تک کے حسینیت کی بقا کی امضا کر دی. تو اس طریقے سے اگر کوئی مطیع محض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخش دیا کرتا ہے، بقا بخش دیا کرتا ہے. جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے. اب عزت اور ذلت کے متعلق جو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عزت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی فہرست بہت طویل ہے. انسان مومن ہو، انسان عبد ہو، انسان قانے ہو، اس کے اندر قناعت پائی جاتی ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو محوری نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اگر خوف رکھتا ہے تو وہ کبھی عزیز نہیں ہو سکتا. انسان کے دل میں اگر خوف ہے، چاہے دنیاوی دشمنوں کی بنسبت خوف ہو، چاہے موت سے خوف ہو، وہ کبھی بھی عزیز نہیں بن سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ ہیں، فرعون سے ڈر نہیں رہے، ایک راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے دریائے نیل ہے. جناب موسیٰ کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ پوری قوم کو لے کر غرق نہ ہو جائیں، لیکن موسیٰ ڈر نہیں رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. وہ اللہ کے جس نے موسیٰ کو موسیٰ بنایا، وہ اللہ جس نے موسیٰ کو نبی بنایا، اختیار دیے، وہ جانتا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. یہی کیفیت ہمیں امام حسین کے قیام میں نظر آتی ہے. سامنے ہر ہے، ہزاروں کے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، مولا کے ساتھ چنندہ افراد ہیں جو آپ کے انصار و اصحاب میں شامل ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب ہر آپ کے لجام پر ہاتھ ڈالتا ہے تو امام حسین پلٹ کر ہر سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں اے ہر، اگر تو مجھے روکنا چاہے گا تو تیری موت اس کام سے پہلے تجھ تک پہنچ جائے گی. معلوم ہوا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر بھی ہمیں وہ شجاعت نظر، کوئی خوف نہیں ہے، جہاں پر کوئی حزن نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عزت کا جو عروج ہے وہ ہمیں امام حسین کے مکتب میں ہمیشہ نظر آتا ہے، چاہے وہ سرزمین کربلا پر ہو اور چاہے کوفہ و شام میں ہو، کہ جہاں پر آپ کے لال جناب سید سجاد بھی جب شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی امام حسین نے اس وقت بیعت کا انکار کیا تھا جب آپ کے اوپر مظالم نہیں ڈھائے گئے تھے، لیکن سید سجاد ہیں، تمام تر ظلم کو سہنے کے بعد بھی بیعت پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. اور جب خطبہ دیتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے عزت اس چیز میں ہے کہ تمہاری نسلیں اس کے اندر فخر موجود ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ من النبی المختار، ہم میں سے نبی مختار تھے، من الصدیق والطیار، ہم میں سے جعفر طیار تھے، ہم میں سے صدیق ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اگر حقیقی عزت کی طرف دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ من مہدی هذه الامہ، کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کا آخری وصی ہے کہ جو مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہے. اور یہ عزت ایسے ہی نہیں بلکہ تمام تر قربانیاں اور ایثار دینے کے بعد اماموں تک کے پہنچی، کہ جس قربانی میں ایک حصہ امام حسین کا ہے کہ جو آپ اپنے سامنے اپنے بھرے گھر کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کبھی اپنے جوالال کو بھیجتے ہیں. اور اس عزت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو کربلا کے بعد سید سجاد نے برداشت کیا ہے.
اور زینب علیہ مقام نے برداشت کیا. وہ سید سجاد کہ جنہوں نے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر مرحلے میں ان سب ایثار و قربانیوں کو اس طریقے سے یاد رکھا کہ امام ہر شے کو دیکھتے ہوئے امام حسین کو یاد کرتے ہیں. کبھی پانی آتا ہے تو امام حسین کو یاد کر کے گریہ کرنے لگتے ہیں. کبھی کسی صحابی کو دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے تو ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ اے بھائی ذرا یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی تو پلا دیا ہے. ایک مرتبہ وہ پلٹ کر کہتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں، ہم ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی ضرور پلا دیا کرتے ہیں. لیکن امام ایک مرتبہ آہ و نالہ بلند کرتے ہیں، ارے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے والد ماجد کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا. اسی طریقے سے سید سجاد کی گزرتی جاتی ہے، ہر مرحلے پر گریہ وزاری کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ایک مرتبہ امام پلٹ کر جواب دیتے ہیں اے منہال تم نے انصاف نہ کیا. اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کو کوفہ و شام کے بازار میں پھرانا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ننھی سی بچی کو تماچے لگانا بھی امام سجاد کی میراث ہے؟ ہاں عزیزو، سید سجاد نے وہ ظالم سہے اور ان ظلموں کو دیکھا کہ جس کو امام حسین نے بھی نہ دیکھا. ایک مرحلہ وہ پہنچا کہ جب سید سجاد اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، دشمن نے آپ کو زہر آلود کر دیا، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام باقر غسل دینے کے لیے آگے آتے ہیں. بابا کے تن سے جب لباس کو دور کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بابا کے گلے پہ طوق خاردار کے نشان ہیں، بازوؤں پہ رسن کے نشان ہیں، پیروں میں بیڑیوں کے نشان ہیں. ایک مرتبہ امام باقر رونا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں صحابی پوچھتے ہیں تو امام باقر علت بتاتے ہیں. میں کہوں گا امام باقر آپ نے صرف ایک نشان دیکھا اور آپ رونے لگے. آئیے ذرا اس مدینے میں آئیے جہاں پہ علی ابن ابی طالب ہے، جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، علی رو بھی نہیں پاتے ہیں، بچوں کو گریہ سے روکتے ہیں. اے بچوں ذرا دھیرے گریہ کرو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. پروردگار ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں اس کی بیماریوں کو دور کر. پروردگار اس جہاں میں جہاں کہیں بھی شیعہ یعنی حیدر کر رہا ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے شریک فرما. یا حسین